ترکی اور شام میں زلزلے سے ہزاروں عمارتیں مٹی کا ڈھیر بن گئیں۔ کوئی ملبے تلے دبے اپنے پیاروں کی تلاش میں ہے تو کوئی شدید سردی میں رات گزارنے کی جدوجہد کر رہا ہے۔ اور ڈچ سائنسدان کی جنوری میں کی گئی پیشگوئی درست نکلی۔ ڈچ سائنسدان نے کہا تھا کہ 4 سے 6 فروری کے درمیان ترکی، شام، لبنان اور اردن میں 7.5 شدت کا زلزلہ آ سکتا ہے۔ ڈچ سائنسدان نے پاکستان اور بھارت میں بھی زلزلے کی پیشگوئی کی ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد مرزا، مسلح افواج کے سربراہان اور پاکستان کی مسلح افواج نے ترکی میں زلزلے کے متاثرین سے گہری ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی ہدایت پر پاک فوج کے 2 دستے امدادی کام کے لیے روانہ کر دیے گئے ہیں۔ ISPR کے مطابق پاک فوج کی ٹیمز میں اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم اور میڈیکل ٹیم شامل ہیں۔ اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم میں ریسکیو ماہرین، سونگنے والے کتے اور تلاشی کے آلات شامل ہیں۔ میڈیکل ٹیم آرمی ڈاکٹرز، نرسنگ اسٹاف اور ٹیکنیشینز پر مشتمل ہے۔ ایک میڈیکل ٹیم کے ساتھ 30 بستروں والا موبائل اسپتال، خیمہ، کمبل اور دیگر امدادی اشیاء بھی شامل ہے۔ امدادی ٹیمز 6 اور 7 فروری کی درمیانی رات پاک فضائیہ کے خصوصی طیارے کے ذریعے ترکی کے شہر آدانہ کے لیے روانہ ہوئیں۔ پاکستان امدادی ٹیمیں ترک حکومت اور ان کے اسلام آباد میں سفارت خانے کے ساتھ قریبی رابطہ کاری کے دوران ترک عوام کے لیے امدادی سرگرمیاں انجام دیں گی۔ پاکستان کی جانب سے مصیبت میں گھرے ترک بھائیوں کے لیے امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ پاک فضائیہ کا C-130 طیارہ پاکستان آرمی کی USAR ٹیم نے لے کر ترکیہ کے ادانا ایئرپورٹ پر پہنچ چکا ہے۔ پاکستان ایئر فورس دوسرا C-130 طیارہ امدادی سامان لے کر آج ہی لاہور سے روانہ ہوگا۔ وزیر اعظم کے دورہ ترکی کی وجہ سے 9 فروری کو ہونے والی APC مؤخر کی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کل صبح انقرہ روانہ ہوں گے، جہاں وہ ترک صدر سے زلزلے میں جانی نقصان پر تعزیت اور ترکی کے عوام سے یکجہتی کریں گے۔ اتحادیوں کی مشاورت سے نئی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ آگے بڑھیں گے۔ توشہ خانہ ریفرنس میں فوجداری کارروائی کے لیے چیئرمین PTI عمران خان پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے عمران خان کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ تمام ثبوتوں کی تصدیق شدہ کاپیاں عدالت اور PTI کو فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ تصدیق شدہ کاپیاں فراہم کرنے کے بعد سابق وزیر اعظم فرد جرم کی اگلی تاریخ مقرر کی جائے گی۔ دوران سماعت جج نے استفسار کیا، حاضری سے استثناء کی درخواست دائر ہوتی رہی تو فرد جرم کیسے عائد ہوگی؟ PTI کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ 15 فروری کو جج رخشندہ شاہین کی عدالت میں عمران خان کی پیشی ہے، 15 فروری کے بعد کی تاریخ دے دیں۔ جج نے استفسار کیا، مجھے ایک تاریخ بتا دیں کہ عمران خان کب عدالت آئیں گے۔ وکیل علی بخاری نے کہا کہ عمران خان کی صحت نے اجازت دی تو آئیں گے، ڈاکٹرز کی ہدایت پر عمل کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے نامناسب اور غیر شائستہ ریمارکس دیے، کہا کنٹینرز پر عمران خان کو ناچتے ہوئے تو ہم نے دیکھا ہے۔ عمران خان کے وکیل اپنے ساتھ مراسی لاتے ہیں۔ اس پر PTI کے وکلا نے احتجاج کیا، کہا ان سے کہیں الفاظ واپس لیں، ایسے بیانات نہ دیے جائیں جس سے لگے کہ منشیوں والا کام کیا جا رہا ہے۔ چیف ایگزیکٹو توشہ خانہ نے بیان حلفی کے ساتھ رپورٹ جمع نہ کرائی تو توہین عدالت کی کارروائی ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ نے مزید سماعت 21 فروری تک ملتوی کر دی۔ توشہ خانہ سے تحائف وصول کرنے والی شخصیات کی تفصیلات کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی تو عدالت نے توشہ خانہ کے سربراہ کی جانب سے بیان حلفی جمع نہ کرانے پر برہمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے توشہ خانہ کے سیکشن آفیسر کا مبہم جواب مسترد کر دیا۔ عدالت نے کہا، ہم نے توشہ خانہ کی تفصیلات بیان حلفی کے ساتھ طلب کی تھیں، وہ معلومات کہاں ہیں، وہ افسر کہاں ہیں جسے بیان حلفی کے ساتھ طلب کیا گیا تھا؟ سیکشن افسر نے کہا، ہم توشہ خانہ کی معلومات عوام کے سامنے ظاہر کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ اس پر فاضل جج نے ریمارکس دیے، عدالت کو اس سے کوئی سروکار نہیں، توشہ خانہ کی تفصیلات بیان حلفی کے ساتھ طلب کی تھیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے PTI کی 90 دن میں صوبائی الیکشن سے متعلق درخواست پر صوبائی حکومت اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا۔ جسٹس SM عتیق شاہ نے کہا کہ قانون کے مطابق 90 دن میں الیکشن کرانا لازمی ہے۔ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا نے ابھی تک الیکشن تاریخ نہیں دی۔ گورنر کہتے ہیں امن و امان کا مسئلہ ہے، ایسے میں الیکشن مشکل ہیں، جبکہ 33 نشستوں پر ضمنی الیکشن کرا رہے ہیں۔
اے جی نے کہا کہ 36 دن تک گورنر الیکشن کمیشن کے ساتھ مشاورت کر سکتا ہے۔ اب بھی 36 دن پورے نہیں ہوئے۔ ان کی یہ درخواست قبل از وقت ہے۔ کیس کی سماعت 14 فروری تک ملتوی کر دی گئی۔ وزیر ریلوے ہوابازی خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں پاکستان بحرانوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پورے ملک میں ایک ہی بار انتخابات ہونے چاہیے۔ عوام کے پاس روٹی کھانے کو نہیں، پیسے نہیں، وہ الیکشن نہیں کھیل سکتے۔ لاہور میں عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں یہ بھی کہا عمران خان نے اسمبلیاں توڑ کر غیر آئینی کام کیا۔ موجودہ حکمرانوں پر اعتبار نہیں، عدالتوں سے انصاف مانگ رہے ہیں۔ ہمارا بنیادی مقصد الیکشن وقت پر ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کہتے ہیں ملک کو پولیس اسٹیٹ بنا دیا گیا۔ آئین کا آرٹیکل 105 واضح کہتا ہے 90 روز سے آگے نہیں جا سکتے۔ اس مشکل وقت میں 200 ارب روپے قوم کی ترقی پر لگانے کے لیے ہونا چاہیے۔ 1.5 ماہ میں الیکشن کے لیے گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی کا لاہور میں استقبالیہ تقریب سے خطاب۔ کہا محترمہ شہید ہوئیں تو یہی آئین تھا جب الیکشن ملتوی ہوئے۔ بھائی اعلان کر دے کہ میرے ٹائیگر فورس وانا اور دوسرے مقامات پر پولنگ اسٹیشن سنبھال لیں گے۔ الیکشن کمیشن نے 16 ارب کے کتنے روپے مانگے ہیں؟ جب 16 مارچ کو انتخابات ہو جائیں گے پھر 50 دن بعد 2 صبح میں الیکشن ہوگا، اس کے لیے 28 ارب روپے مانگے گئے، اور پھر اس کے 3-4 مہینے بعد قومی اسمبلی کا پورے پاکستان میں الیکشن ہوگا، اس کے لیے 56 ارب روپے مانگے گئے، اور اس سے ڈبل رقم سیکورٹی خرچ ہوتا ہے۔ مشکل وقت میں 200 ارب روپے قوم کی ترقی پر لگانے کے لیے ہونے چاہیے یا ہر 1.5 ماہ بعد الیکشن پر خرچ ہو جائے؟ محترمہ جب شہید ہو گئی تو یہی آئین تھا نا جب الیکشن ملتوی ہو گئے۔ آپ نے بس آئین کا ایک آرٹیکل پڑھا ہے، 254 نہیں پڑھتے ہو۔ بھائی بیان دے دے کہ میرے جو ٹیگر فورٹ تھے جا کے وانا اور ان جگہوں میں پولنگ اسٹیشن سنبھال لیں گے، آئے ہمارے ساتھ نام درج کرے تو کل میں اعلان۔ سابق صدر پرویز مشرف کی میت کراچی پہنچا دی گئی۔ دبئی کے راشد المختوم ایئرپورٹ سے طیارہ میت لے کر رات 9 بجے کراچی ایئرپورٹ پہنچا۔ طیارے میں سابق صدر کی میت کے ساتھ ان کی بیوہ صہبہ مشرف، بیٹی عائلہ اور بیٹا بلال بھی پاکستان آئے۔ سابق صدر پرویز مشرف کی میت کو ایئرپورٹ سے ملیر کینٹ روانہ کیا گیا۔ ان کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی۔ سابق صدر پرویز مشرف کا طویل علالت کے بعد دبئی کے اسپتال میں انتقال ہوا تھا۔ نواز شریف اور پرویز مشرف میں سے ایک کو چننا پڑا تو ہمیشہ پرویز مشرف کا انتخاب کروں گی، سابق وزیر اعظم۔ ویلکم بیک۔ پی ٹی آئی کے رہنما اسد عمر میڈیا سے گفتگو کریں۔ حکومت بنی تو تمام جو پالیسی کے فیصلے ہوتے ہیں ان پالیسی کے فیصلوں کے اندر کیونکہ عمران خان کا یقین ہے کہ بہترین پروفیشنلز کی مدد سے پالیسیز بنانی چاہیے، تو اس لیے آئی ڈی ایف کی پالیسی انپٹ شامل ہوتی تھی، اور ان کا براہ راست رابطہ رہا ہے نہ صرف ڈاکٹر فیصل سلطان کے ساتھ جو ہمارے فیڈرل ہیلتھ منسٹر تھے، اور یاسمین راشد، تیمور جگڑا جو پروونشل منسٹرز تھے، لیکن ڈائریکٹلی وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ بھی جب اہم پالیسی ڈیسیشنز ہوتے تھے تو اس میں وہ آئی ڈی ایف کا نقطہ نظر سنتے تھے۔ تو اس لیے یہ آپ کے پاس ایک بہترین موقع ہے کہ ایسے فورم پہ آنے کا جہاں سے آپ اپنی جو نالج ہے، اپنی قابلیت، سکلز جو آپ نے جو ہنر حاصل کیا ہے، جو تجربہ ہے آپ کا، اس کو استعمال کر کے ملک کی بہتری کے لیے فیصلہ سازی کے اندر اپنی انپٹ پرووائڈ کر سکیں۔ اور یہ کس وقت پہ آپ کو یہ دعوت دی جا رہی ہے، خصوصی دعوت آج یہ اور زیادہ اہم کیوں ہے؟ کیونکہ ملک کے ہر طبقے کے لیے اس وقت یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان جو ہم کہتے ہیں نا نازک وقت سے گزر رہا ہے، نازک وقت سے نہیں گزر رہا ہے، انشاءاللہ تعالی وقت تو مضبوط ہوگا، لیکن تاریخ ساز وقت سے ضرور گزر رہا ہے۔ اور اس وقت پاکستان بالکل واضح دورائے پہ کھڑا ہوا ہے، اور یہ سفر جو ہے وہ پچھلے چند ماہ سے جاری تھا، اور اب بالکل تقریباً وہاں پر بات آ گئی ہے کہ میرے خیال میں یہ جو ہفتہ ہے، یہ ہفتہ جس میں ہم بیٹھے میں، اور زیادہ سے زیادہ اگلے ہفتے جو ہے پاکستان کے مستقبل کی سمت کا تعین ہونے والا ہے۔ ایک طرف پاکستان کے اوپر کچھ قوتیں، کچھ سیاسی جماعتیں، کچھ خود غرض ٹولہ قابض ہے جو اس وقت اپنی صرف سیاسی نہیں، اپنی صرف مالی اور اپنی چرائی ہوئی دولت کی جنگ نہیں لڑ رہا، بلکہ پاکستان کس قسم کا ہوگا اس کی جنگ لڑ رہا ہے۔
کہ کیا پاکستان اسی طریقے سے چلتا رہے گا کہ جہاں پر بند اور اکثر غیر ملکی آشیرواد کے ساتھ یہ فیصلہ کریں کہ پاکستان کو کس طرف لے کے جانا ہے، کس جنگ میں پاکستان نے شامل ہو جانا ہے، کس کی حکومت آنی ہے، کس کی رہنی ہے، کس کی نہیں رہنی، یا پاکستان جو ہے یہ 22 کروڑ کا پاکستان بنے گا، یا وہ پاکستان بنے گا جو قائد اعظم نے جس کا سوچا تھا، ایک جمہوری وطن، ایک آئین کی بنیاد کے اوپر کام کرنے والے پاکستان نے بننا ہے۔ اور اس وقت جو 22 کروڑ ہے وہ تو فیصلہ کر بیٹھے، اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ 22 کروڑ پرانی تنخواہ پر نوکری کرنے کو تیار نہیں ہے، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب جو ہم نے ملک کو چلانا ہے وہ آئین کی بنیاد پہ چلانا ہے، وہ جمہوریت کی بنیاد پہ چلانا ہے، اور یہی وہ خوف ہے جو نظر آ رہا ہے کہ قوم فیصلہ کر کے بیٹھ گئی ہے، یہی وہ خوف ہے جس کی وجہ سے آج کل آپ کو ایسے اقدامات نظر آ رہے ہوں گے جس سے پریشانی بھی آپ کو ہوتی ہوگی۔ کبھی فواد چودھری کو اٹھا لیا، کبھی شیخ رشید کو اٹھا لیا، کبھی پرویز الہی کے گھر پہ دھاوا بولا جا رہا ہے، شندانہ گلزار کے اوپر FIRیں کاٹی جا رہی ہیں، ایک ہیجان کی کیفیت نظر آتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو پرانا نظام تھا اس کے دن اب ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ ہم بچپن سے پڑھا کرتے تھے، دیواروں کے اوپر لکھتے تھے کہ گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو، وہ دھکا آ گیا، یہ دیوار گر رہی ہے، اب یہ جو مرضی کر لیں، جتنی مرضی کوشش کر لیں، یہ روک نہیں سکتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں آئیڈیا whose time has come cannot be stopped، یہ وہ فیصلہ ہے جو قوم کر بیٹھی ہے، اس کو اب کوئی روک نہیں سکتا، چاہے کتنا اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہو، وہ اس کو روک نہیں سکتا۔ جب ایک 22 کروڑ کی قوم، ایک غیرت مند دلیر قوم فیصلہ کر لے تو اس کے فیصلے کو روکا نہیں جا سکتا۔ وہاں پر پاکستان کھڑا ہے، ہر طبقے کو اس جد و جہد کے اندر شامل ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ جنگ کسی سیاسی پارٹی کی نہیں ہے، کسی سیاسی لیڈر کی نہیں ہے، کسی ایک شخص کی نہیں ہے، یہ کوئی ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہے، یہ قوم کی جنگ ہے، یہ آپ کی جو میری عمر کے لوگ ہیں ان کے بچوں کی جنگ ہے۔ تو اس کے اندر آپ کا حصہ لینا، اور ہر طریقے سے ہر شخص جو ہے اس کو ایک ہی طریقہ کار نہیں ہے اس کو اس تحریک کے اندر شامل ہونے کا، اس آزادی کی جنگ کے اندر حصہ لینے کا۔ اگر آپ شعبے کے اندر مہارت رکھتے ہیں تو یہ جنگ تو جیسے میں نے کہا یہ تو پاکستان کی قوم نے جیتنی ہے، پاکستان کی عوام نے جیتنی ہے، تو لکھ دیا جا چکا ہے، اس کی تو فکر نہیں ہونی چاہیے، لیکن آگے پھر پاکستان کو واپس پیروں پر بھی تو کھڑا کرنا ہے نا، واپس جو اس وقت زخمی قوم ہے اس کے زخم بھی تو بھرنے ہیں نا۔ تو ہر شعبے کے اندر بشمول ہیلتھ کیئر کے شعبے کے ہمیں ضرورت ہے کہ پاکستان کے وہ لوگ جو دل میں رکھتے ہیں، پاکستان کی لگن رکھتے ہیں، پاکستان کے لیے کی بہتری دیکھنا چاہتے ہیں، جنہوں نے اپنا مستقبل یہ پاکستان کو بنایا ہوا ہے، وہ سب مل کر اس کاوش کے اندر حصہ لیں۔ آخری حصہ جس کی میں بات کروں گا وہ ہے اس وقت معیشت کی صورتحال۔ اس وقت IMF کا مشن یہاں پر آیا ہوا ہے اور IMF کے ساتھ حکومت کے مذاکرات چل رہے ہیں، اور جیسے اس حکومت کی باقی تمام چیزیں ہوتی ہیں، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، تو اسی طریقے سے یہ پورا IMF کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر ایک عجیب و غریب آج کل ہم ٹیلی ویژن کے اوپر کہانیاں سنتے ہیں۔ ذرا سا واپس یاد دلا دیں کہ پاکستان جو ہے جس وقت حکومت عمران خان کی ختم ہوئی، جس وقت بیرونی مداخلت کی بنیاد کے اوپر ایک رجیم چینج آپریشن کیا گیا اور اس رجیم چینج آپریشن کے لیے عدم اعتماد کا ووٹ لایا گیا، تو اس وقت 7th ریویو IMF کا چل رہا تھا۔ اس کے بعد اس کے حتمی سٹیجز کے اندر تھا جس کے اندر بات چیت جاری تھی۔ عمران خان کا یہ کی خواہش تھی کہ پاکستان کے عوام کو عالمی منڈی کے اندر تیل کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں، اس کے اثر سے بچایا جا سکے جب تک کہ وہ قیمتیں واپس نیچے نہیں آ جاتی، اور تمام ایکسپرٹس یہ کہہ رہے تھے، ماہرین کہہ رہے تھے کہ چند ماہ کے اندر قیمتیں نیچے آ جائیں گی، اور جیسا کہ ہوا، جو تیل $120 پہ پہنچا ہوا تھا وہ $80 تک واپس آیا، اس وقت $40 اس کے اندر کمی ہو چکی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس عرصے کے اندر اپنی عوام پر بوجھ ڈالنے کے بجائے ہم اور کچھ اخراجات میں کمی کرتے ہیں اور اس پیسے سے سبسڈی دیتے ہیں۔ یہ واحد چیز تھی جس کے اوپر IMF کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی۔ ان کی حکومت آئی، حکومت آنے کے بعد ایک دن یہ کہتے تھے کہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں ہم کیا کریں، ہمارے تو ہاتھ بندھے میں، یہ عمران خان کا معاہدہ تھا۔ پھر اگلے دن وہ کہتے تھے انہوں نے IMF کے معاہدے جو ہے اس کی خلاف ورزی کی، اس لیے IMF کے ساتھ معاہدہ نہیں تھا۔ پہلے تو یہ کچھ 6 ہفتے 8 ہفتے یہی تماشا چلتا رہا، روز ان کا بیان بدلتا رہا۔ آخر کار ستمبر کے مہینے میں آ کر
ان کا معاہدہ IMF کے ساتھ ہو گیا اور ستمبر کے مہینے کا مطلب کہ عمران خان کی حکومت ختم ہوئے 5 ماہ گزر چکے تھے، تو ظاہر ہے یہ اس حکومت کا سائن کیا ہوا ان کے دستخط شدہ معاہدہ ہوا. اس کے اوپر پہلے پیسے بھی ریلیز ہو گئے، پاکستان کو پیسے ملے. اس کے بعد کیونکہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ چاہتے تھے، ان کی شدید خواہش تھی کہ مفتاح اسماعیل کو ان کی کرسی سے ہٹایا جائے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو تباہ ہو گئے اور برباد ہو گئے. مفتاح نے پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا اور یہ IMF کے سامنے لیٹ گیا اور میں بہت ببر شیر ہوں اور میں آ کے جو ہے نا وہ سب سنبھال لوں گا اور IMF کو میں دیکھ لوں گا. یہ ان کے الفاظ تھے، دیکھ لوں گا، میں اپنی زبان میں بات کروں گا. تو وہ آگے انہوں نے اپنی زبان میں جو بات کرنی شروع کی، وہ معاہدہ جو ہے وہ پھر رک گیا. اب زر مبادلہ کے ذخائر گرتے چلے جا رہے ہیں. مہنگائی پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی سے ہم گزر رہے ہیں. ہزاروں کاروبار بند ہو چکے ہیں، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. یہ آپس کی ان کی لڑائی ختم نہیں ہوتی اور جب بالکل ہاتھ سے ان کے معاملات نکل گئے ہیں تو اب انہوں نے پھر کہنا شروع کر دیا کہ وہ عمران خان کا معاہدہ تھا. او بھائی، عمران خان کا معاہدہ تھا تو یہ آپ مذاکرات کر کس سے رہے ہیں؟ یہ IMF کی ٹیم یہاں پہ کیوں آئی ہوئی ہے؟ وہ یہاں پہ ان کو کسی نے بتایا تھا کہ اسلام آباد کا موسم بہت اچھا ہے، جو واقعی میں ہے بہت اچھا، لیکن میرے خیال میں اسلام آباد کا اچھا موسم انجوائے کرنے کے لیے نہیں آئے ہوئے. IMF کی ٹیم یہاں پہ آئی ہوئی ہے حکومت کے ساتھ معاہدے کی نیگوسیشنز کرنے کے لیے. تو اگر معاہدہ پرانا عمران خان کا تو نیگوسیشن ہو کس بات پہ رہی ہیں؟ تو خدا کا واسطہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. یہ آپ کو بھی پتا ہے، ساری قوم کو پتا ہے، آپ کے بس کی بات نہیں ہے اس ملک کو اس مشکل وقت سے نکالنا. اس مشکل وقت میں ڈالا آپ نے ہے، اور جس نے ڈالا وہ مشکل وقت کے اندر، تو اس نے کیا مشکل وقت سے نکالنا ہے. تو اس لیے آپ اس سے اب تک جتنا عوام کے اوپر ظلم کر چکے ہیں اور اپنی سیاست تباہ و برباد کر چکے ہیں، خدا کا واسطہ اب یہ جو باتیں آپ نے ٹیلی ویژن پہ شروع کی ہیں، کھلم کھلا آئین توڑنے کی دھمکیاں جو آپ دے رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر انتخابات نہیں کرائیں گے، اب اپنے آپ کو آرٹیکل 6 کی زد میں لا کر اپنے لیے اور مصیبتیں نہ کھڑی کریں. مجھے یقین ہے پاکستان کی عدلیہ آئین کی دفاع کرے گی اور لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ، لیکن اس کے باوجود آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو اس لیے آئین توڑنے کی باتیں چھوڑ دیں اور الیکشن کی تیاری کریں، میدان کے اندر آئیں. بہت بہت شکریہ. سر، الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے معاشی صورتحال خراب ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ معاشی صورتحال جو ہے وہ خود بخود خراب ہو گئی. 2 مختلف قسم کے وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے معاشی صورتحال خراب ہو سکتی ہے. یا تو قدرتی آفات آتی ہیں یا کوئی بیرونی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جس کے اندر ایک اچھی بلی چلتی ہوئی معیشت نہ ہونے کی وجہ سے معاشی صورتحال خراب ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ معاشی صورتحال جو ہے وہ خود بخود خراب ہو گئی. 2 مختلف قسم کے وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے معاشی صورتحال خراب ہو سکتی ہے. یا تو قدرتی آفات آتی ہیں یا کوئی بیرونی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جس کے اندر ایک اچھی بلی چلتی ہوئی معیشت جو ہے وہ خرابی کا شکار ہو جاتی ہے. یہاں پر آپ کی معیشت جو ہے وہ 6% سے اس میں اضافہ ہو رہا تھا. آپ کی صنعتوں کے اندر 12% کا اضافہ ہو رہا تھا. آپ کی زراعت کے اندر 5 میں سے 4 فصلوں میں ریکارڈ فصلیں ہو رہی تھیں. آپ کی IT کی ایکسپورٹ جو ہے وہ 35% ایک سال، 43% ایک سال میں اضافہ ہو رہا تھا. آپ کی ترسیلات زر کے اندر تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا. آپ کی برآمدات کے اندر تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا. خرابی آئی جس وقت آپ نے سیاست کے اندر انتشار پیدا کیا، بیرونی مداخلت ہوئی، رجیم چینج آپریشن ہوا. تو جو خرابی سیاست سے پیدا ہوئی ہے وہ سیاسی معاملات ٹھیک کیے بغیر کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. آپ مزید کھائی میں گرتے چلے جائیں گے. سو الیکشن واحد حل ہے. نہیں سر، نہ میرا ہنچ ہے نہ میری انفارمیشن ہے. یہ میری بڑی سادہ ایک پاکستان کے آئین کا طالب علم ہونے کی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے پوری کوشش کر لی کہ کسی طریقے سے عوام یہ فیصلہ نہ کر سکیں کہ ملک کو کدھر لے کر جانا ہے. لیکن جو فیصلہ کیا گیا خیبر پختونخوا پنجاب اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کا، پہلے انہوں نے کہا کہ یہ ووٹ پورے نہیں کر سکیں گے، وہ 186 پورے ہو گئے. پھر انہوں نے کہا پرویز الہی نہیں تحلیل کرے گا، پرویز الہی نے تحلیل کر دی، اسمبلی خیبر پختونخوا تحلیل ہو گئی.
اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کروانے نہیں دیں گے. یہ ہمیں پتا تھا کہ انہوں نے یہی کرنا ہے. ہم اپنی پٹیشن لے کے ہائی کورٹس میں چلے گئے. لاہور ہائی کورٹ میں 2 دفعہ ہیئرنگ ہو چکی ہے, پشاور ہائی کورٹ میں آج پہلی ہیئرنگ تھی, اور تھرسڈے کو جمعرات کے دن, پرسوں کے دن لاہور ہائی کورٹ کے اندر تیسری ہیئرنگ ہونی ہے. جیسے جج صاحب نے خود کہا تھا پچھلی دفعہ, اس میں کوئی بڑا آئینی سوال موجود نہیں ہے, واضح حقائق ہیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ اس ہفتے کے آخر تک, وہ تو جج صاحب فیصلہ کریں گے کس دن انہوں نے ججمنٹ لکھنی ہے, لیکن لگتا ہے ایسے ہے کہ اس ہفتے کے آخر تک یہ فیصلہ آ جائے گا کہ پنجاب الیکشن کی طرف جا رہا ہے. اگلے ہفتے کے پی کے الیکشن کی اناؤنسمنٹ آ جانی ہے, اور جیسے ہی پاکستان اس الیکشن کی طرف جائے گا تو پاکستان اب اس راستے پہ پہلے اپنے قدم لے لے گا کہ ایک آزاد, حقیقی طور پہ آزاد پاکستان, جہاں پہ حاکمیت اللہ کی ہے, لیکن اس اللہ کی حاکمیت کو صرف اور صرف پاکستان کے عوام کے ذریعے پاکستان میں فیصلے کیے جائیں گے, کسی اور کو یہ اختیار نہیں ہوگا. اچھا, پہلے تو ان سے بولیں امپورٹڈ گورنمنٹ سے کہ ایک فیصلہ کر لیں کہ ہم دہشت گرد ہیں یا نہیں ہیں. ہم ساری جو لیڈرشپ ہے تحریک انصاف کی, تمام تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اوپر آپ نے کاٹے میں دہشت گردی کے پرچے, اور آپ کہہ رہے ہیں دہشت گردوں کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ آ کر, اور وہ بھی انویٹیشن کوئی کاغذ میں نہیں ہے. یہ سینٹرل آفس ہے, میں نے یہاں پورا آفس چیک کروا لیا بھائی, کہیں پہ کوئی آپ کو انویٹیشن نظر آیا؟ کہیں نہیں نظر آیا. یہ ٹی وی کے بیانات ہیں صرف. آپ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردوں کو بلا کے ہم یہ پتا کریں گے کہ دہشت گردی کیسے روکی جا سکتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, دہشت گردی اس وقت پاکستان میں 2 لوگ کر رہے ہیں. ایک ہیں وہ دہشت گرد جو اس وقت خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے صوبے کے اندر دہشت گردی کے واقعات کے اندر ملوث ہیں, اور دوسرے دہشت گرد وہ ہیں جو آئین قانون کو توڑ کر اعظم سواتی پہ ظلم کر رہے ہیں, شہباز گل کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, فواد چودھری کے چہرے کے اوپر کپڑے ڈال کے ہتھکڑیاں لگا کے کورٹ میں لے کے آ رہے ہیں, شیخ رشید کو غیر قانونی طور پر اٹھا رہے ہیں. تو جناب دہشت گردی اگر آپ نے ٹھیک کرنی ہے تو سب سے پہلے یہ دہشت گرد جو اس وقت حکومتی نظام چلا رہے ہیں, سب سے پہلے تو ان کو اس نظام پہ سے اتارے نا, پھر دوسرے جو دہشت گرد ہیں ان سے بھی مقابلہ کیا جائے گا. اور اس صرف یاد دلانے کے لیے کہ 3.5 سال عمران خان کے ہوتے ہوئے نہ کوئی ڈرون حملے ہو رہے تھے, نہ بڑی دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی تھیں, ملک کے اندر امن تھا اور ملک خوشحالی کی طرف جا رہا تھا. جی اچھا, دوسرے والا جو آپ کا سوال ہے کہ اسلام آباد میں کیا کینڈیڈیٹس وہی ہوں گے, جی وہی 3 کینڈیڈیٹس ہوں گے. ابھی میں 2 بجے جاؤں گا اپنے کاغذات جمع کرانے کے لیے, اور بڑی مشکل سے کسی الیکشن میں آئے. یہ تو ہر الیکشن سے بھاگے ہوئے. اسلام آباد کے لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کا آرڈر, ہائی کورٹ کا آرڈر ہوا, ووٹر وہاں پہ موجود, تحریک انصاف کا ورکر وہاں پہ موجود, میڈیا وہاں پر موجود, اور یہ ادھر سے بھاگ گئے تھے. تو اب آپ کے ذریعے میری ان سے درخواست صرف یہ ہے کہ یار ہن نہ نس جانا, ٹھیک ہے نا, اب آؤ میدان کے اندر, کم سے کم آ کے مقابلہ تو کرو نا. جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا وہ ہے, اس وقت جو ہے جو ہمارے آخری 43 ایم این اے جو ڈی نوٹیفائی کیے گئے تھے ان کے استعفے واپس لے لیے گئے تھے. اور انہوں نے کیوں لیے تھے؟ کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر ہماری ہیئرنگ گئی. سپریم کورٹ کے اندر کورٹ نے بھی ہم سے یہ کہا کہ جی آپ دوبارہ ریکنسیڈر کریں کہ آپ کو تو کورٹ کے اندر, اسمبلی کے اندر ہونا چاہیے. اس کے بعد مشاورت ہوئی اور چیئرمین عمران خان نے یہ اعلان کیا کہ ہم اسمبلی میں لیڈر آف اپوزیشن کی پوزیشن واپس لینا چاہتے ہیں. اس فیصلے کی بنیاد کو اعلان کر دیا گیا. اس اعلان کو کرنے کے بعد یہ استعفے واپس لیے گئے تھے. اور وہ سپیکر جو کہہ رہا تھا کہ جب تک میں انفرادی طور پر مل نہ لوں لوگوں سے قانون کی لوازمات پورے نہیں ہوتے, اسی سپیکر نے بغیر کسی سے ملے ہوئے استعفے منظور کر دیے. تو میرے خیال میں قانونی طور پہ جو سپیکر صاحب نے کیا ہے, جو پہلے کیا تھا استعفے نامنظور کر کے, وہ بھی قانون کی خلاف ورزی تھی, اور جو اب کیا ہے وہ بھی قانون کی خلاف ورزی ہے, کیونکہ ان کا کوئی کام قانون کی بنیاد پہ ہوتا ہی نہیں. ان کے سارے فیصلے جو ہیں اپنی ذاتی سیاست کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. بہت شکریہ جی.
सेकंड ये अच्छा जी ये एक आखिरी चीज मैं इसके ऊपर जरूर बात कर लेता हूं कि ये जो फैसला किया गया है, मतलब आप जुल्म देखें, ये जुल्म देखें कि सबसे पहले आप अवाम के ऊपर तारीख की बदतरीन महंगाई का बोझ डालें, उसके बाद आप हजारों कारोबार बंद करा दें, लाखों लोगों को बेरोजगार कर दें, और इस हालत में जहां मजदूर को यह नहीं समझ में आ रही, एक गरीब आदमी छोड़े इस वक्त मुतवस्सित तबके को यह नहीं समझ में आ रही, सफेद पोश को यह नहीं समझ में आ रही कि वो अपनी बुनियादी जरूरियात कैसे पूरा करेगा। वो काम इमरान खान का तारीखी काम के हेल्थ कार्ड देना, एक सेहत कार्ड देना, जिससे अगर वो बीमार हो और बीमारी भी ऐसी हो कि वो अस्पताल में चला जाए, उसको कोई ऑपरेशन कराना पड़े खुदा न खास्ता, कम से कम रियासत उसके अखराजात पूरे करे। उस कार्ड को बंद करने से का मतलब है कि ये लोग जो हैं वो सफाक लोग हैं, ये वो लोग हैं, वही हुकूमत जो 50% अभी तनख्वाहें इजाफा करने का उन्होंने ऐलान किया है, वही हुकूमत जिनका वजीर जो खारजा है वो पाकिस्तान में बैठता नहीं, करोड़ों रुपए उसने खर्च करा दिए, वही हुकूमत जो अभी भीख मांगने के लिए गई थी जिनीवा में तो करोड़ों रुपए खर्च कर दिए महंगे तरीन होटलों में ठहरने के लिए। वो एक मुतवस्सित तबके के इंसान को, एक गरीब इंसान को ये कहते हैं कि तुम अगर बीमार हो जो तो हमने तुम्हारे साथ किया है और तुम्हें खुदा न खासा तुम बीमार होकर अस्पताल हो जाओ तो तुम इलाज भी ना करवा सको और तुम्हारा सेहत कार्ड हम बंद कर देंगे। सिर्फ इसकी मजम्मत नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर तो मेरी जाती ख्याल के अंदर ये माशी दहशतगर्दी के जुमरे में आता है और इसके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा कटना चाहिए जो उन्होंने किया है लोगों के साथ। आखिर में एक और चीज़ जिसका मैं जिक्र करना मुझे पहले करना चाहिए था, हमारा बहुत ही करीबी दोस्त मुल्क तुर्की, उसके अलावा सीरिया के अंदर भी और 7 ममालिक के अंदर जो ज़लज़ले आए हैं और जो लोग वहाँ पर जाँ बहक हुए हैं, शहादतें हुई हैं, हम उनके साथ इज़हार यकजहती करना चाहते हैं। और मुझे यकीन है कि हमारी हुकूमत जो है, हमारी रियासत जो है, जिस तरीके से हर मुश्किल वक्त के अंदर तुर्की हमारे साथ खड़ा होता है, तो पाकिस्तान भी पहले की तरह अब भी तुर्की के साथ शाना बशाना नजर आएगा। PTI के रहनुमा असद उमर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।